بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن تک یہ وظیفہ کریں۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر کے ہر بچے کو اسی سال عزت، برکت اور رزق ملتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ضرور آزما لیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایسی خصوصی تسبیح کا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول میں پڑھا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن یہ وظیفہ کریں، اس گھر کے ہر بچے کو بہت رزق ملتا ہے۔ گھر میں دولت لانے والے فرشتے ایسی جگہوں سے رزق اور دولت لاتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر صرف ایک بار 10 دن تک یہ وظیفہ پڑھیں اور اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھیں۔ مال، رزق اور پیسہ آپ کو اس طرح ملے گا جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ پر ہر طرف سے دولت کی بارش نہ ہو اور آپ کے گھر سے غربت و افلاس ختم نہ ہو تو بتانا۔ اگر ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں نہ آ جائے تو بتانا۔ جو کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت خراب ہے، آپ بدقسمت ہیں، آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، آپ کبھی امیر نہیں بن سکتے، آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آج یہ تسبیح پڑھنے کے بعد بتائیں کہ آپ کو کتنی عزت اور رزق کی فراوانی مل سکتی ہے۔ آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی یہ تسبیح ضرور پڑھیں۔ جس کے بال بال قرض میں بندھے ہوئے ہیں، قرض دہندگان نے ایک آخری موقع دیا ہے کہ وہ صرف اپنی رقم چاہتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ آج میں آپ کو دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ بتا رہی ہوں جو آپ کو قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکتا ہے کہ ہر حاجت صبح سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ ساری زندگی ہاتھ اٹھاتے رہو گے اور دعا مانگتے رہو گے کہ واقعی کسی نے آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتایا تھا۔ جو زندگی بھر نہ مل سکا وہ اس ایک تسبیح پڑھ کر حاصل کر لو گے۔ اگر اس ایک تسبیح کے پڑھنے سے میری زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اگر آپ کی بھی ناممکن ضرورتیں پوری ہو جائیں تو آپ مزید اور کیا چاہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، ہم بہت سے اعمال پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر 10 دن تک یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ یہ تسبیح وہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اگر تقدیر کے بند دروازے ایک دن میں نہیں کھلتے تو آج میری ان بہنوں اور بھائیوں کو بتاؤ جنہوں نے رزق کی تنگی کے باعث گھریلو پریشانیوں کو اپنے دماغ پر قبضہ کرنے دیا ہے۔ آج میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ ہمت نہ ہاریں، جذبہ مت ہاریں، اللہ رب العزت کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھیں اور اپنی بدلتی ہوئی تقدیر کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ کو گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے آپ کو پورا دن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف 1 یا 2 منٹ کی مکمل عمل ہے۔ آپ کو ان قبولیت کے دنوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ کوشش کریں کہ یہ دن بالکل بھی غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ دن ایسے قبولیت کے دن ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں نماز فجر کے بعد 10 دن تک مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں تو سال بھر کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹوں کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں، افسردگیوں اور مایوسیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، آپ کا تعلق ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، جس بھی علاقے سے ہو، آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہوگا۔ اگر فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح نہ پڑھ سکیں تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ کسی بھی نماز جیسے عصر، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، اگر یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد کریں تو بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا۔ اگر آپ اپنی دکان پر ہیں تو اسے اپنی دکان پر پڑھ لیں۔ اگر آپ اپنے دفتر میں ہیں تو اسے اپنے دفتر میں پڑھ لیں۔
اگر آپ کاروبار پر ہیں یا سفر پر ہیں تو چلتے ہوئے اسے پڑھتے جائیں، لیکن اس وظیفے کو کسی حال میں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ میں اس تسبیح کی فضیلت اور برکات کو جانتی ہوں۔ آج تک میں نے جس کو یہ تسبیح بتائی ہے، جس نے بھی اسے پڑھا ہے، کسی بھی ضرورت کے لیے رب کریم نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے۔ آج رب کریم سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کے بہت سے وظائف اور اعمال میں آپ کو بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ براہ کرم غور سے طریقے کو سمجھ لیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 10 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک یاد ہو اسے پڑھیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو پڑھ لیں، یا مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ آپ ان میں سے جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے افضل درود ہے۔ اس درود کا درجہ بہت بلند ہے۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی درود ابراہیمی کو تمام درودوں میں سب سے زیادہ پسند فرمایا، اس لیے آپ بھی درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اپنے رزق میں برکت کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی اچھی جگہ پر کروانا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دہندہ آپ کو ہراساں کر رہے ہیں، یہ نیت کریں کہ آپ کا قرضہ ختم ہو جائے۔ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے، نافرمان بچوں کے لیے پڑھیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھیں، یا بڑی رقم چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مختلف مقصد، اپنی ضرورت کے لیے نیت کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، شیطانی خیالات دور ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں کامیابی ہے۔ جب آپ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں تو تعوذ و تسمیہ پڑھیں۔ پھر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ بہت ہی لاجواب اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو، اور یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا اصل نام اس میں ذات ہے، اور رحمان رب کی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے اصل نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس شخص کا نام بتاتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اور اس شخص کی حاجت پوری کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آج اللہ کو اللہ کے صفاتی نام سے پکارو اور جو چاہو مانگو۔ جو آپ کو ساری زندگی میں نہیں ملا وہ آج یا اللہ یا رحمان کا ورد کرتے ہی مل جائے گا۔ اب اس طرف توجہ فرمائیں کہ یا اللہ یا رحمان آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ یا رحمان پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج یا اللہ یا رحمان پکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر دو۔
اس کے بعد آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی نحوست کے تالوں کو کھول دے گا، یہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ کو غربت سے نجات ملے گی۔ پہلے نمبر پر صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کریں۔ اب دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حکیموں کا وظیفہ۔ یا حکیموں کا کیا مطلب ہے؟ حکمت والا۔ وہ حکمت والا ہے، وہ آپ کی بے روزگاری جانتا ہے، وہ آپ کی غربت جانتا ہے، وہ آپ کا ہر مسئلہ جانتا ہے۔ یا حکیموں پڑھیں اور اپنی تمام پریشانیوں سے نجات پائیں۔ یا حکیموں پڑھنے سے آپ کی روزی میں راتوں رات اضافہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کریں گے، روزی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آج جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام مسائل ختم ہو جائیں اور اس کے پاس رزق و دولت ہو۔ اگر آپ بھی ایسی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کو کبھی کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں پڑھیں۔ آپ کو سمجھنا چاہیے اسے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حکیموں 1 بار ہو گیا، یا حکیموں 2 بار ہو گیا، یا حکیموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا حکیموں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے اسے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو سمجھانے اور بتانے میں کچھ وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس عمل کو پڑھنے بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو شاید ہی چند منٹ لگیں گے، آپ کو اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر خصوصی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو دولت کی بارش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو گھر کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ زندگی کی مشکل وقت میں جب بھی کوئی شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ یہ الفاظ، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان الفاظ کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی مشکل میں پڑ جائیں تو یہ کلمات اور یہ آیات مبارکہ پڑھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مشکلات سے نکالے گا۔ اس آیت مبارکہ کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اس پر توجہ دیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی آپ کو ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہوگی۔ آپ اپنے رزق میں برکت کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ آپ کے رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے قرضے ختم ہو جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کا فقدان ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کا ورد کریں۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ یا حکیموں پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وظیفہ گناہوں کی گرفت سے ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون ملے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، رو رو کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا کریم تو ہی مہربان ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اپنے پیارے حبیب کی خاطر میری اور میری آنے والی نسلوں کی تمام حاجتیں پوری فرما۔ آج رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب کعبہ اپنی بارگاہ میں میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو قبول فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔
براہ کرم اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔